اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں تحسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کو خیر اور شر کا فرق بتاؤں گا۔ جب حضرت آدم کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تو آپ نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے جو زمین پہ بھیجوں گا، آپ سب اسے تعظیمی سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ عزازیل ایک جن تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اس کو اپنی عبادت کی بہت اکڑ تھی، اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ رب العزت عزازیل کو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں آج سے مردود کیا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے مہلت دیجئے کہ میں آپ کے اس خلیفہ کو بہکا سکوں۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے، جاؤ تمہیں قیامت تک کی اجازت ہے، جو تمہارے بس میں ہونا کرنا، اگر میرے بندے تیرے بہکاوے میں آ گئے تو روز محشر صاحب ہوگا۔ اب اس دن سے لے کر آج تک خیر اور شر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کا ایک کنارہ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ان کے حجاب کھلتے ہیں، وہ معرفت پاتے ہیں، حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہی ابلیس کے جو اعمال ہیں وہ بھی شیطانی عمل ہیں، ان کی بھی کوئی حد نہیں، وہ بھی اپنے عملیات سے اپنے علم کو طاقت بخشتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ جو مسلمان ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان کے حجاب کھولتے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ پہلے معرفت پاتے ہیں، پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس بات کو آگے میں بتاؤں گا اینڈ پہ کہ ان کے آگے کیا منزل ہوتی ہے اور شیطان شر کی کیا منزل آگے کی ہے۔ شر والے بھی، ان کے پاس بھی علم ہے، وہ اپنے علم کو خوب جلا بخشتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، وہ یہاں تک کہ وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ انتہا کا علم سیکھیں، وہاں پہ جا کے وہ بہت عمل کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہیں پہ ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں اور ان کو گدھ کھا جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے لوگ، اللہ کے ولی اللہ، صالحین، صدیقین کا درجہ پاتے ہیں، وہ اس منزل پہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فنا فی اللہ کی سٹیج پہ لے جاتے ہیں۔ اب فنا فی اللہ کی یہ سٹیج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پوری طرح کاربند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں اور وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے یہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کتاب کشف المجوب میں ہے کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ دونوں علم، یہ تینوں سٹیجز دونوں علم والوں کو نصیب ہوتی ہیں، مگر انجام کیا ہوتا ہے اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم مثال دیتے ہیں کہ جی آگ جلاتی ہے، اس کا علم خیر والوں کو بھی ہے اور شر والوں کو بھی ہے کہ آگ جلاتی ہے، پھر آگ جلا دی جاتی ہے، علم والے خیر والے بھی دیکھتے ہیں اور شر والے بھی دیکھتے ہیں۔ تیسری سٹیج ہے حق الیقین، یعنی اپنے آپ کو آگ میں داخل کر کے محسوس کرنا۔ شر والے بھی کرتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں
ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے لوہا آگ میں چلا گیا اور وہ پھر آگ کا حصہ بن گیا، اور جب وہ آگ سے باہر نکلتا ہے تو اپنی اصلی حیت میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر لوہا بن جاتا ہے۔ وہ خدا تو نہیں ہوتا مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسٹیج ہے جو ان کو ملتی ہے، اور وہ دوسروں کو فنا کی ہوتی ہے، اور یہ فنا ہو کے بھی بقا پا جاتے ہیں۔ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری طرح اللہ کی شریعت، اس کی طریقت، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت کو جانیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، تو یہ اسٹیج ملتی ہے۔ آئیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شر سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔